اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیاری دوستوں، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی عظیم سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اور پیاری دوستوں، اس سورہ کے اس وظیفے کو آپ کو نہار منہ یعنی باسی منہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے اسی وقت کرنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ اور لوگوں میں بانٹیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی لائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں، اللہ پاک آپ کے عمل پڑھنے سے، آپ کے وظیفے پڑھنے سے ان کے گھر میں بھی خوشحالیاں عطا فرما دے گا۔ کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ مبارکہ ہے، اور پیاری دوستوں یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ ہماری بہت ساری بہنوں اور اس بھائیوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ پیاری دوستوں، آج کا یہ وظیفہ سورہ کوثر جو کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کا یعنی سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ پیاری دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کا ایک ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے، اور یقین جانیں کہ ہمارے بتائے گئے طریقے سے اگر آپ سورہ کوثر کو اس ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہے، مالی پریشانی ہے، مالی تنگ دستیاں ہیں تو وہ اس عمل کی بدولت حل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، یا ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی ہر وقت ان کو پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسے میرے بہن بھائی، ایسی میری ماں بہنیں، خاص کر کے وہ لوگ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، خدارا آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو ہم آپ کو بتائیں گے، یا آپ کو پورے تن من کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ کرنا ہے۔ پیاری دوستوں، کوثر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ عز و جل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، بخاری شریف میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے سارے لوگ کوثر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز مارنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ نرینہ سے مراد کہ اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے۔ تو تب اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل نے سورہ کوثر انعام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل فرمائی۔ اس سورہ میں اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب کوثر کی بشارت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو جو ابتر کہتے ہیں حقیقت میں وہی ابتر ہیں۔ اور آج دیکھا جائے تو جو معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے، آج ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، اور اسلام کے پھریرے پوری دنیا میں لہرا رہے ہیں۔
اور ہر سمت ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا آپ کو نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو اپنے ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے خوف و ڈر کے حوالے سے آپ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ جب آپ سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ عز و جل آپ پر ایسا رحم و کرم کا خصوصی معاملہ فرمائے گا، تو آپ کی وہ مصیبت و پریشانی فوراً ٹل جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا دکان یا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کا کام چل نہیں رہا ہے، آپ بہت پریشان ہیں، آپ کی فائنینشیل حالت کافی خراب ہے، تو یقین جانے میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے پیاری دوستوں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوب خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ بس پیارے دوستوں، شرط یہی ہے کہ اس عمل کو 7 دن تک، لگاتار 7 ڈیز، 7 دن تک آپ کو پورے یقین کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، اور جس ترتیب کے ساتھ، جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے، اسی ترتیب و طریقے کے ساتھ آپ اس وظیفے کو 7 دن تک پڑھیں۔ پیاری دوستوں، سورہ کوثر کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس وظیفے کو آپ کو اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ صبح آپ کو نہار منہ، یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی، صبح باسی منہ، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ پیاری دوستوں، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جتنا ہو سکے اتنا زیادہ درود پاک پڑھیں۔ کم از کم وقت کم ہے تو آپ 3 بار لازمی کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر پیاری دوستوں آپ لوگ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیں، 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اور پھر پیاری دوستوں آپ کو سورہ کوثر 141 ٹائمز، یعنی کہ 141 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 141 بار 141 ٹائمز آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، 141 ٹائمز۔ سورہ کوثر 30ویں پارے میں پیاری دوستوں موجود ہے یہ سورت، ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ پیاری دوستو یہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار پھر سن لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل یا یوٹیوب وغیرہ پہ، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، یا آپ قرآن پاک میں بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر۔ سورہ کوثر آپ کو پیاری دوستوں 141 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر منہ زبانی یاد ہے، آپ کو حفظ ہے، آپ کو یاد ہے تو آپ بنا دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو نہیں یاد تو آپ قرآن پاک میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ سرچ کر کے، اگر آپ کے فون میں ہے یا آپ کے پاس اپلیکیشن ہے قرآن پاک کی، تو آپ فون میں بھی یا کہیں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پیاری دوستوں 141 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد، یعنی سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 141 ٹائمز، یاد رہے کہ ہر بار جب سورہ کوثر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، ہر بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور پیاری دوستوں 141 بار پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ عز و جل کے ایک صفاتی نام کو، الرزاق کو یوں پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا رزاق۔ آپ کو پیاری دوستو یا رزاق پوری ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز۔ آپ کو یوں پڑھنا ہے یا رزاق
یہ ہو گیا ایک بار، یا رزاق یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 3 بار، اور پیاری دوستوں ایسے ایسے آپ کو پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور رکیے، سکپ کر کے ویڈیو کو نہ دیکھیں، ساری باتوں کو اچھے سے سنیں سمجھیں تاکہ آپ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اچھے سے سمجھیں۔ پیاری دوستوں، آپ جب یا رزاق پڑھیں تو یاد رہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچیں، اپنی مشکلات کے بارے میں، اپنی ان دقتوں کے بارے میں، اپنی ان جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کے بارے میں سوچیں اور دل میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ دل میں یہ امید رکھیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور اللہ کو دل سے پکاریں، دل سے یاد کریں اور اللہ کا ذکر کریں، یا رزاق یا رزاق۔ آپ پورے 100 بار پڑھیں آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے، اور دل و دماغ میں سوچتے ہیں اپنی پریشانیوں کے بارے میں۔ اور پیاری دوستوں، جب 100 بار آپ پڑھ لیں یا رزاق، تو میری پیاری دوستوں آخر میں بھی آپ حضرات 3 بار درود پاک لازمی پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں۔ امید ہے آپ کو طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیاری دوستوں، آئیے ایک بار ترتیب دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی درود پاک 3 بار پڑھ لینا ہے، 3 بار، اور پھر پیاری دوستوں آپ کو سورہ کوثر 141 بار پڑھنا ہے، اور میری پیاری دوستوں سورہ کوثر 141 بار یعنی 141 ٹائمز پڑھنے کے بعد یا رزاق آپ کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز، اور پھر آخر میں بھی 3 ٹائمز یعنی 3 بار درود پاک، درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو شروع میں پڑھیں وہی آخر میں بھی ضرور پڑھیں۔ پیاری دوستوں، اس طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن میری پیاری دوستوں یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ کو نہار منہ پڑھنا ہے، یعنی صبح صبح اٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کو بنا کچھ کھائے پیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بالکل باسی منہ، نہار منہ۔ اور میرے پیاری دوستوں، آپ چاہیں تو اس وظیفے کو وضو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ وضو کے بغیر بھی چاہیں تو بنا وضو کے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اٹھ کر اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پہ ہی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری دوستوں 7 دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو پڑھیں۔ پیاری دوستوں انشاءاللہ ریزلٹس آپ کے خود سامنے ہوں گے۔ پیاری دوستوں شرط یہی ہے کہ آپ کو سچے دل کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دل میں شک و شبہ ہرگز نہ رکھیں، اللہ پاک کے ذات پر پورا بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور یقین کامل کے ساتھ، سچے بھروسے کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ بتایا، اور پیاری دوستوں آپ کو ساری چیزیں اچھے سے بتائی۔ امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ہمارے روزی رزق میں، علم و عمل میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے، جو قرض میں گرفتار، جو قرض میں ڈوبے ہوئے انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے، قرض سے چھٹکارا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے، جن کی دکانیں کاروبار ہیں مولا انہیں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور جس کی جو بھی نیک و جائز حاجت ہے اس کی ہر نیک و جائز حاجت کو، مراد کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری دوستوں آپ حضرات کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اور پیاری دوستوں بہت سے ضرورت مند لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، تو پیاری دوستوں آپ کے ایک شیئر سے کیا پتہ یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لیں۔ چینل پر نئے آئے تو پیاری دوستوں اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ہمیں دیجیے اجازت اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔